السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ پراسرار اور ہیبت ناک کہانی آپ کے دل کو لرزا دے گی، تو آپ سب اس کہانی کو سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ دوپہر کھانے کے بعد آرام کی غرض سے میں دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ ویسے بھی سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی آنکھ لگے کوئی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی زور زور سے میرا کندھا ہلا رہا ہو۔ اماں اٹھے! اپنے کان کے قریب مجھے عرفان کی آواز محسوس ہوئی، جس پر میں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ کیا ہو گیا؟ میں نیند سے بے حال بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ امی، وہ ابا نے نکڑ والے گھر کے لیے جن کرایہ دار سے بات کی تھی، ان کی بیوی آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ عرفان کی بات پر ایک لمحے کو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ گھر پسند کرنے آئی ہیں، مجھے تھوڑی۔ میرے چڑ کر بولنے پر عرفان گھبرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ امی آہستہ، وہ خاتون ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی ہیں۔ اس کی بات پر میں گہرا سانس بھر کر اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں صوفے پر ایک درمیانی عمر کے مرد اور عورت بیٹھے تھے۔ معذرت چاہتے ہیں اس وقت آپ کو پریشان کیا، وہ دراصل میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اس طرح آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں نے کہا ملنے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جہاں ہم پہلے کرائے پر تھے، ان مالک کے مکان کی ریپوٹیشن محلے میں کوئی اچھی نہیں تھی۔ ہمیں آپ کا گھر تو بہت پسند آیا، بس سوچا آپ سے بھی مل لیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ ان عورت کی بات پر میرے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ناگواری سے بولتی، برابر بیٹھے عرفان نے آہستگی سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ خاتون کے میاں کافی خاموش طبع معلوم ہو رہے تھے، جبکہ وہ عورت باتونی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ ایک تو مجھے تمہارے باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ضرورت کیا ہے گھر کرائے پر چڑھانے کی؟ تقریباً 2 سال پہلے میاں جی نے نکڑ والے گھر کو خریدا تھا، تب سے وہ خالی پڑا تھا۔ اسے انہوں نے خواہ پینٹ ہاؤس کا نام دے دیا تھا۔ عرفان دروازہ بند کر کے آیا تو میں اسے دیکھ کر شروع ہو گئی۔ میں پینٹ ہاؤس کو کرائے پر دینے کے بالکل حق میں نہیں تھی۔ ہماری اپنی خود کی بڑی فیملی ہے، بچوں کے ہی کام آئے گا۔ ابھی تمہاری شادی بھی ہوگی تو جگہ کی ضرورت تو ہوگی۔ او اچھا، آپ اپنے بیٹے سے اتنی عاجز آ چکی ہیں کہ شادی کے بعد آپ کا ارادہ مجھے پینٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے کا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ ارے پگلے، تجھ میں تو میری جان ہے، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کو اپنے آپ سے لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ نے مجھے ماشاءاللہ 4 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سب سے چھوٹا عرفان تھا۔ میرے 3 بیٹوں کی شادی ہو گئی تھی۔ عرفان کی شادی کے بعد میرا ارادہ عرفان کو پینٹ ہاؤس دینے کا تھا۔ یہ گھر میرے مرحوم ساس سسر کا تھا۔ خیر، میں کافی دیر تک اپنے میاں جی سے ناراض رہی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی گھر کرائے پر دینے کی؟ جب انہوں نے کرائے پر گھر دے دیا تو میں نے پوچھا، ارے کیا حرج ہے، ہر ماہ گھر کا کرایہ ہاتھ میں آئے گا۔ ویسے بھی ہمیں ابھی ایسی ضرورت نہیں اس پینٹ ہاؤس کی، خالی پڑا تھا، جب ہوگی ضرورت تب خالی کرا لیں گے۔ اشتیاق کی بات پر میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی، دروازے پر ہونے والی دستک پر میں دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو وہی کرایہ دار خاتون تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ کل رات ہی شفٹ ہوئی ہیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی آ جائیں۔ میرا نام عرفانہ ہے اور یہ میری بیٹی ہانیہ۔ وہ عورت کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اشتیاق کے سیل فون پر کسی کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ چائے لاؤ آپ کے لیے؟ میں نے عرفانہ سے پوچھا۔ نہیں جی بہت شکریہ، دراصل میں نے سوچا آج آپ لوگوں سے مل آؤں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس نے BA کیا ہوا ہے، وہ بولی۔ میرے شوہر اکرم سرکاری نوکری کرتے ہیں، ان کی بیٹی سے میں ملی۔ ہانیہ کافی خوش مزاج لڑکی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی وہ ہمارے پورے گھرانے سے ایسے گھل مل گئی جیسے کتنا پرانا ساتھ ہو۔ شروع میں تو مجھے اس کا آنا جانا کافی ناگوار گزرتا تھا، میں نہیں چاہتی تھی وہ زیادہ آئے، مگر میری بہو سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ وہ مجھے بھی اچھی لگنے لگی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ عرفان ہانیہ میں کافی دلچسپی لینے لگا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بڑھتی بے تکلفی مجھے بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ آج شام جب عرفان آفس سے آیا تو وہ اس کے نزدیک بیٹھی تھی اور کافی نزدیک تھی، اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو اس طرح آپس میں گم دیکھ کر میری آنکھوں میں ناگواری اور بیزاریت آ گئی۔ میں جو کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی، عرفان کے سیل فون پر کال آنے لگی، جسے سننے کی غرض سے وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ دیکھو ہانیہ،
بیٹا مجھے تمہارا اس طرح سے عرفان کے ساتھ بے تکلف ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے. میں جو کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی یہ سوچ کر کہ کیا پتا وہ خود سمجھ جائے، مگر آج مجھے بولنا ہی پڑا. میری بات پر وہ سر جھکا کر خاموش سی ہو گئی. میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں چلتی ہوں، وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے جن کو چھپانے کی غرض سے وہ تیزی سے کھڑی ہو گئی. ایک لمحے کو میرے دل کو کچھ ہوا اس کے آنسو دیکھ کر، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے. بہت دن ہو گئے ہانیہ نہیں آئی. اشتیاق صاحب کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھ سے بولے. پتہ نہیں کیوں نہیں آئی. ارے بیگم صاحبہ، آپ کو تو پتا ہے کہ میں اتوار والے دن مشین لے کر بیٹھتی ہوں. میں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، جو مجھے ٹوکنے ہی والے تھے کہ مشین کی آواز کو بند کریں، اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کہیں گے. آپا کو فون کرتی ہوں، شام تک جانا بھی ہے. میں سیل فون اٹھاتے ہوئے ان سے بولی. کیوں، کہاں جانا ہے؟ کسی لڑکی کا بتایا ہے، آپا نے دیکھنے جائیں گے. میں عرفان کے لیے کافی دنوں سے لڑکے تلاش کر رہی تھی. آج شام اسی سلسلے میں جانا تھا. آپ دعا کریں لڑکی سمجھ میں آ جائے تو میں عرفان کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں. ہانیہ کیوں نہیں آ رہی اتنے دنوں سے؟ اشتیاق کی بات پر میں جھنجھلا گئی. کیا بات کر رہی ہوں میں آپ سے، اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی، بغل میں چھری شہر میں ڈھنڈورا. ارے بھائی، یہ اپنی ہانیہ میں کیا برائی ہے؟ آپ کو عرفان کے لیے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ نہیں، میرا ارادہ ہانیہ کے لیے نہیں ہے. کیوں، کیا برائی ہے؟ اتنی تو پیاری بچی ہے. میری بات پر اشتیاق کی آنکھوں میں حیرانی آ گئی. اور پھر دیکھی بھالی ہے، آپ تو بڑا اس کے ہاتھوں کے کھانے کی تعریف کیا کرتی تھی کہ اتنے لذیذ عمدہ کھانے بناتی ہے. واہ. ہاں تو کیا جو لذیذ کھانے بنائے گا میں اس کو بہو بنا لوں گی؟ میں چڑھ کر بولی. در حقیقت میں اس کے حسن سے بہت ہی زیادہ خائف تھی. میری بھی روایتی ماؤں والی سوچ تھی کہ شادی کے بعد میرا بیٹا بالکل ہی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو محبت کے دیپ ہانیہ کو دیکھ کر جلتے تھے وہ میری آنکھوں سے چھپے نہ تھے. عرفان میرا سب سے چھوٹا اور بے انتہا لاڈلا تھا. اولاد تو ویسے ہی سب کی پیاری ہوتی ہے، مگر عرفان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی مجھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو جائے. کن سوچوں میں گم ہوں بیگم صاحبہ. مجھے خاموش دیکھ کر میاں جی بولے. نہیں کچھ نہیں، ابھی تو شام میں لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں. میں کہتی ہوئی اٹھ گئی. کیا ہوا، سمجھ آئی لڑکی؟ نہیں آپا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپا نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، تم کو اتنی لڑکیاں دکھا چکی ہوں، آخر تم کو چاہیے کیا؟ آپا کی بات پر چھم سے میرے سامنے ہانیہ کا سراپا آ گیا، جو میرے بیٹے کے ساتھ جچے. وہ جانتی تھی میری عرفان میں جان ہے. آپ کو بھی تھکا دیا میں نے. بیچاری آپا ہر بار لڑکی دکھانے کے بعد ایک ہی سوال کرتی تھی کہ سمجھ آئی، اور میرا سر ان کی بات پر نفی میں ہل جاتا. میں عرفان کے لیے عرفانہ سے ہانیہ کا ہاتھ مانگنے کل جاؤں گی. کھانے پر میں بولی. میری بات پر اشتیاق صاحب حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگے. اچھی لڑکی ہے وہ، میری بہو بننے کے لائق ہے. میری نظر عرفان کے چہرے پر پڑی، جس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں نے بے ساختہ مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری ماں ہوں میں. اچھا ہی سوچوں گی. اگلے دن میں عرفانہ کے ہاں چلی گئی. وہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئی. آپ تو آتی ہی نہیں ہیں، وہ شکوہ کرنے لگی. ہاں بس ہر بار سوچتی ہوں، مگر پھر کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے. یہ ہانیہ کہاں ہے؟ کچن میں ہے، کھانا بنا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہانیہ بھی آ گئی. مجھے دیکھ کر وہ میرے گلے لگ گئی. اس کی محبت پر میں دل ہی دل میں شرمندہ سی ہو گئی. تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا ہے. میں جانتی تھی وہ اس دن کی بات سے دوبارہ نہیں آئی. میری بھی غلطی تھی، میں نے اس سے بات بھی سخت لہجے میں کی تھی، مگر یہ اس کی محبت اور اخلاق تھا کہ وہ مجھ سے اتنے اچھے انداز میں مل رہی تھی. میں آج تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں عرفانہ. جی میں کچھ سمجھی نہیں. وہ میری بات پر نہ سمجھی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی. میں اپنی ہانیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں. میری بات پر عرفانہ کے چہرے پر ایک لمحے کو پہلے حیرانگی آئی اور پھر وہ مسکرا دی. جبکہ میری نظر ہانیہ کے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا. کچھ دن میں ہی ہانیہ میری بہو بن کر آ گئی. عرفان بیوی کے ساتھ ساتھ میرا بھی اسی طرح خیال رکھتا جیسے شادی سے پہلے رکھتا. اس کی بات مجھے بہت خوشی دیتی. ہانیہ میرے ساتھ جس شادی میں بھی جاتی ہر آنکھ میں اس کے لیے تعریف ہوتی. مجھے ہر کوئی بولتا ہمیں بھی ایسی بہو بتا دو، کہاں ملے گی. ہانیہ کی نہ صرف شکل پیاری تھی بلکہ اخلاق بھی اس کا اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی دیکھتا اس کا گرویدہ ہو جاتا. عرفان اور ہانیہ کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے. ان 2 ماہ میں نے ہانیہ سے کوئی کام نہیں کرایا تھا، بلکہ میری بڑی بہو آسفا ہی سب کچھ کرتی تھی.
بیٹا ہانیہ بھابھی کا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ ناشتے کے بعد اس کے کمرے میں آ کر پیار سے بولی میں۔ جی امی کیوں نہیں، وہ جو کمرے میں لیٹی تھی میری بات پر خوش اخلاقی سے بولی، میں چاہتی ہوں اب تم دونوں خود ہی کام بانٹ لو، ایک دن وہ کھانا پکایا کرے، ایک دن تم، باقی اور جو کچھ کام ہو مل کر دیکھ لینا، تاکہ اکیلی آصفہ پر بوجھ نہ پڑے، اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں۔ جی امی ٹھیک ہے۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر اب میں غور کر رہی تھی ہانیہ کچھ گمسم سی نظر آتی، اس میں پہلے والی شوخی نہیں دکھتی تھی۔ اکثر وہ صحن میں بیٹھی نیم کے درخت کو گھورتی رہتی۔ اس کی اس قدر خاموشی مجھے وحشت اور دہشت میں مبتلا کرنے لگی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ عرفان بھی اس کی اس حالت پر کافی پریشان تھا دن بدن، وہ بالکل چپ سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر نہ صرف ہم سے پریشان تھے بلکہ دوسری جانب اس کے والدین بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ مغرب ہونے والی ہے، بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں کسی کام سے صحن میں آئی تو ہانی کو بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھنے لگی، مگر وہ میری بات سے بے خبر ایک ٹک نیم کے درخت کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں عرفان بھی آفس سے آ گیا، وہ بھی اسی کی طرح پریشان دیکھ رہا تھا اسے۔ ہانی کی اس طبیعت کو ایک ماہ ہو گیا، ہم نے مختلف ڈاکٹروں کو دکھا لیا، مگر سب کا یہی کہنا تھا اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیٹا تم گھر کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، اس طرح سے تمہارا ذہن بٹے گا۔ میں ہانی کے کمرے میں آتے ہوئے بولی، جو خالی نظروں سے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، ہم سب صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ عرفان کی نظر ہانیہ پر پڑی جو مسلسل درخت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہاں کیا دیکھ رہی ہو ہانیہ؟ عرفان نرمی سے بولا۔ اس کی بات پر ہم سب ہانیہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ وہاں کھڑا ہے، مجھے اشارہ کر رہا ہے۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی، وہ دیکھو مجھے دیکھ رہا ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی، یہ لمبا قد ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہاں ایک سایہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بات پر وہاں موجود ہم سب گھبرا گئے۔ تم اندر چلو میرے ساتھ، عرفان ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اشتیاق صاحب؟ میں پریشانی سے بولی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بیگم صاحبہ، میں کیا بولوں؟ میری بات پر وہ خود بھی پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ ابھی تک ہانیہ درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولتی تھی کہ اسے کوئی نظر آتا ہے، مگر اب کچھ دنوں سے ایک اور پریشانی سامنے آ گئی۔ اب اکثر ہانیہ کی آواز مردانہ آواز میں بدل جاتی۔ ایک دن ہانیہ کچن میں کھڑی تھی کہ اس کی آواز مردانہ آواز میں بدل گئی، جیسے کوئی مرد بول رہا ہے، اور چیزیں پھینکنا شروع کر دی، جس پر میں گھبرا کر اس کو کچن سے باہر لے کر آئی۔ باجی آپ کی بہو پر سایہ ہو گیا ہے، خوبصورت بھی تو اتنی ہے، اتنے لمبے بال ہیں اس کے، آنکھیں تو دیکھیں، اسے کسی مولوی صاحب کو دکھاؤ۔ ہماری کام والی ماسی یہ سارا منظر دیکھ کر بولی۔ ماسی کی بات پر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں یہ جن بھوتوں پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی، یعنی میں نہیں مانتی تھی کہ یہ ہوتے بھی ہیں اور اس طرح کسی انسان پر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ وہ ماسی تھی، جاہل سمجھ کر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہانیہ کی امی بھی آ گئی جو بہت چپ چپ تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں جانتی تھی وہ بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ میری بات پر وہ رونے لگی اور بولی، ایک مولوی صاحب کو جانتی ہوں میں، آپ بولے تو آج شام علاج کے لیے لے لاؤں؟ بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، شاہ صاحب کئی جنات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور لڑکیوں پر سے بھی جنات کو اتارتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج شام کو ان کو لے کر آ سکتی ہوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں جنات پر یقین نہیں رکھتی، قطعی یقین نہیں، اور قطعی نہیں میں مانتی تھی ان باتوں کو، لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی تو میں منع نہیں کر سکی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ شام میں مولوی صاحب آ گئے، ہم ان کو لے کر ہانیہ کے کمرے میں چلے گئے، جہاں بیٹھ کر ابھی انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اچانک ہانیہ کے ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو گئے۔ میں نہیں جاؤں گا اسے چھوڑ کر، میں اس کا عاشق ہوں، ہانیہ کے اندر سے کوئی مردانہ آواز میں چیختے ہوئے بولا۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ آپ کی بہو پر سایہ ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں موجود جو نیم کا درخت ہے اس پر جن کا مسکن ہے جو آپ کی بہو پر عاشق ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا، جبکہ عرفانہ یہ سن کر رونے لگی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، میاں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے، یہ جب تک یہاں رہے گا یہ جن سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ مولوی صاحب عرفان سے بولے جو کافی پریشانی سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا، عرفان ان کی بات پر بولا
اور اسی دن عرفان نے گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ گھر ملا؟ رات وہ تھکا ہارا گھر آیا۔ اشتیاق اسے پوچھنے لگے۔ جی ایک دوست کو بولا ہے، وہ بول رہا تھا ایک رینٹ پر گھر 2 ہفتے لگیں گے، پھر میں اور ہانیہ شفٹ ہو جائیں گے۔ عرفان کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے اس طرح رونے پر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ میری جتنی خواہش تھی کہ تم میرے ساتھ رہو، تم اب اتنا ہی دور جا رہے ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، امی میں دور نہیں جا رہا، یہی ہوں، اسی شہر میں، مگر آپ میری مجبوری کو سمجھے نا۔ میں بھی ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ کس قدر اذیت میں ہے آپ دیکھ رہی ہیں نا۔ وہ میرے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ جانتی ہیں رات میں ڈر جاتی ہے، چونک کر اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، میرے گلے کو دبا رہا ہے، اپنے ناخنوں سے میرے چہرے کو کھرچ رہا ہے، نوچ رہا ہے وہ، اور سچ میں جب اٹھتی ہے تو اس کا چہرہ لہو لہان ہوتا ہے۔ بتائیے کیا وہ جھوٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ یقین نہیں رکھتی ان باتوں پر، لیکن آپ نے خود اس کی حالت دیکھی ہے۔ ہاں بیٹا دیکھی ہے، تبھی تو چپ ہوں میں۔ جانتی ہوں مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، جہاں بھی رہو بس تم لوگ خوش رہو۔ نہ جانے اس درخت کا جن اسی پر کیوں چڑھا، جبکہ ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ بس امی ہوتے ہیں نا کچھ حساس لوگ۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر عاشق ہو گیا، لیکن ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں بیٹا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میرا دل اندر سے بے حد اداس تھا۔ عرفان کے جانے کا سوچ کر میں جانتی تھی کہ اس میں ان دونوں کی بھلائی ہے اور ہم سب کی۔ جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ہانیہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے پہلے خیال آیا کہ ہانیہ کی امی سے بولوں کہ وہ پینٹ ہاؤس خالی کر دیں، عرفان ہانیہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے، مگر مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ دور بھیجو بچی کو تاکہ اس جن کا سایہ بھی نہ پڑے۔ رات میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ پیاس نے ستایا تو میں سائڈ ٹیبل سے خالی جگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ میں کچن کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ہانیہ کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز پر میرے قدم رک گئے۔ میں وہاں کھڑی ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا وہ آدمی، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی آواز بہت بھاری تھی، اندر کوئی تھا۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ عرفان آ گیا پیچھے سے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر گئی۔ میں اس طرح خوف سے کانپنے لگی جیسے میں نے نہ جانے کیا بلا دیکھ لی ہو۔ امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور اس طرح کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں ہوں عرفان، آپ کا بیٹا۔ بیٹا؟ ہانیہ کے کمرے سے عجیب اور غریب آواز آ رہی تھی، اور اب تو وہ سایہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ تم کہاں تھے اتنی رات کو؟ میں اسے پوچھنے لگی۔ میں دوست کی طرف گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں بھی سوتی ہوں، میں کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ جانتی ہو ہانیہ، مجھے بھی وہ سایہ نظر آنے لگا ہے، تو بڑے بڑے سینگ ہیں اس کے، ہے نا؟ میری بات پر اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کیا سچ میں آپ نے دیکھا ہے نا؟ سچ کہتی ہوں نا میں؟ ہاں بالکل۔ دیکھو میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے اس کو تمہارے ساتھ دیکھا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں وہ تمہارے پیچھے ہے۔ بیٹا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، دیکھو ہمت سے کام لو، ورد کرتی رہا کرو۔ میں کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہاں جب عرفان میرے پاس نہیں ہوتے تو وہ میرے ساتھ۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اس کا ہمیں علاج کرنا پڑے گا۔ اب اکثر مجھے اس کے ساتھ وہ سایہ نظر آتا، اور وہ سچ کہتی تھی، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا۔ میں جب ہانیہ کو بتاتی تو وہ بری طرح سے بدحواس ہو کر چیختی تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ، میں کیا کروں؟ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں اور جان نہیں چھڑا پا رہی۔ امی کچھ کیجیے۔ میں نے کہا میں کچھ کرتی ہوں۔ شام تک میں نے ایک جاننے والے مولوی صاحب کو بلوا لیا۔ وہ غور سے ہانیہ کو دیکھتے رہے، جس کا چہرہ ان 2-3 دنوں میں مرجھا کر رہ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ لیا گیا ہو۔ بیٹا تم کہیں بھی چلے جاؤ، وہ سایہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ اب ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں اکیلے گھر میں تم کو تنہا دیکھ کر اور نقصان پہنچا دے۔ مولوی صاحب کی بات پر ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں ایک حل ہے اس کا، مولوی صاحب ہانیہ کو دیکھ کر بولے۔ تم کو اس جن سے معافی مانگنی ہوگی تو وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ معافی کس چیز کی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا بعض اوقات انجانے میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ انجانے میں ایسا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی بات پر
हानिया रोते हुए सर झुका गई। दरअसल वो एक मुसलमान जिन था, इस्लाम फैलाने के लिए हमारी इस दुनिया में आया। तुमको अक्सर इस घर में वो देखता, फिर जब उसने तुम्हें देखा तो तुम्हारा आशिक हुआ, लेकिन उसने तुम्हें देखा बाल खोलकर फिरते हुए नापाक हालत में, तो उसे बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहता था कि तुम इस्लाम के उसूलों पर चलो, तभी वो तुम्हारे साथ वो सब गलत हरकत करता ताकि तुम सुधर जाओ, तुम्हें सजा देता, तुम्हारे चेहरे पर चोटें लगाता ताकि तुम जिक्र और अस्कार की कसरत करो। इसने कहा कि मुसलमान होकर ये लड़की इस तरह इस्लाम के खिलाफ अमल कर रही है, तो इसने तुम्हें सजा दी। अब तुम्हें माफी मांगनी है। कहो, क्या मैं अपने अमल को शुरू करूं और तुम मुझसे माफी मांगोगी? हाँ, मैं माफी मांगूंगी, हानिया ने सर झुकाते हुए कहा। मौलवी साहब ने उसी रात उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अमल करना शुरू किया। 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने हानिया से कहा कि तुम माफी मांगने के अंदाज में कहो कि वो अमल अनजाने में मुझसे हुआ है, मैं माफी की तलबगार हूं। हानिया ने बिल्कुल उसी तरह सामने खड़े हुए उस जिन से कहा जिसको मैं भी देख रही थी। अब उसका चेहरा नूरानी हो रहा था, वरना मुझे वो शैतान लगता था। बिल्कुल काला स्याह चेहरा, और अब वो इतना हसीन लग रहा था कि उसे देखकर गुमान हो रहा था किसी मुल्क का हसीन शहजादा। हानिया ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मुसलमान होकर इस तरह गैर इखलाकी हरकतें करती रही। अब मैं बापर्दा रहूंगी, मैं अपने आप को ढांप कर रखूंगी। शादी के बाद भी मैंने ये हरकतें ना छोड़ी। मेरी अम्मी मुझे मना करती थी कि बेटा मगरिब के वक्त घर से ना निकलो, सहन में ना आओ, पेड़ के नीचे ना आओ, लेकिन मैंने ये हरकतें ना छोड़ी, मुझे माफ कर दो। जब हानिया ने रो रो कर माफी मांगी तो वो जिन कहने लगा, जिसकी आवाज मैं भी सुन रही थी, रोबदार आवाज थी। उसने कहा, हम जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, तुम इंसानों की तरह, जिस तरह तुम लोग इबादत करते हो हम भी इबादत करते हैं, जिस तरह तुम लोग इस्लाम को फैलाते हो हमारे पास भी मुबल्लिग हैं, आलिम दीन हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मैं भी उन्हीं की सोहबत में रहता हूँ। इस्लाम फैलाने के लिए अपनी दुनिया से यहाँ आया मैं, और जब तुम्हें मैंने ऐसी हालत में देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सुधारने का यही एक तरीका था मेरे पास। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आता रहूँगा। ये कहकर वो धुआं बनकर गायब हो गया। माफ़ी मांगने के कुछ दिनों के बाद वो जिन जो हानिया पर आशिक था, उसने हानिया की जान छोड़ दी। दरअसल वो आशिक नहीं था, उसे सजा देने आया था। मुझे भी अब वो साया नजर नहीं आता था। हानिया की सेहत अब पहले की तरह बेहतर होती जा रही थी। वो अब घर के काम में, हर काम में हिस्सा लेने लगी। इरफान भी अब दूसरे घर शिफ्ट नहीं हो रहा था। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा जो इंसान खुश था वो मैं थी। अगर मैं इस मामले को अक्लमंदी से ना निपटाती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाने वाली नौबत ना आती। मैंने अपनी बहू की उस कैफियत को समझा, वरना इंसान ऐसी कैफियत को पागलपन का नाम दे देता है। मैं जो जिन्नात पर यकीन नहीं रखती थी, नहीं मानती थी कि वो नजर आते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा, मैंने खुद अपने कानों से उसे बोलते हुए सुना। मैंने अपनी बहू की बात पर यकीन किया, और आज उसी यकीन की वजह से हमारा घराना खुशहाल घराना है। मेरी वो बहू मेरी बहुत इज्जत करती है। दो साया बकौल हानिया के उसको नजर आता था। वो जब मुझे भी नजर आने लगा तो खौफो हरास का शिकार वो खुद अकेली थी। जब उसको यकीन हो गया कि मेरी सास को भी वो साया नजर आ रहा है, तो फिर उसके अंदर का खौफ कहीं दूर चला गया। जब उसने माफी मांगी तो वो जिन उस पर मेहरबान हुआ। इस बात को आज 5 साल हो गए हैं। हानिया, इरफान के अब 2 बच्चे हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं। हानिया अब अपने बच्चों को नीम के दरख्त के पास नहीं जाने देती। वो अब बहुत डरती है। बेशक वो जिन अब वहां से चला गया है, लेकिन उसकी तरह के और बहुत से जिन्नात वहां पर होंगे। वो बापर्दा रहती है, जिक्र और अस्कार करती है। बिल्कुल पहले वाली हानिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी पाकीज़ा हानिया है जिसको देखकर मैं हमेशा उसकी बलाएं उतारती हूँ।